دعا اور انجیل کی بشارت مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے سب کو نجات کے پیغام کی تکمیل کے لیے اپنی انفرادی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جیسے ہی پولس اپنے خط کے اختتام کو پہنچتا ہے، وہ دراصل 2 اہم ہدایات دیتا ہے، بہت اہم ہدایات۔ اس نے انہیں بلا شبہ کلوسیوں کو دیا، لیکن اس نے انہیں ہمیں بھی دیا جو تقریباً 2000 سال بعد جی رہے ہیں۔ یہ رہا پہلا، میں نے اسے دعا کرنے میں مشغول، کیونکہ پولس نے بالکل یہی کہا تھا، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ پولس بالکل ابھی روم میں قید میں تھا، اور وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ 2 سال سے ہے، لیکن ایک رومی سپاہی کے ساتھ زنجیروں میں بندھا تھا، اور لوگ اسے آ کر مل سکتے تھے، اور ان ادوار کے دوران وہ ان کے ساتھ مسیح کی خوشخبری بانٹتا تھا۔ ان میں سے کچھ ایماندار تھے جو آئے، ان میں سے بعض ایماندار نہیں تھے، اور وہ ان کے ساتھ نجات کے پیغام کو بانٹتا، اور یقیناً یہ بھی کہ وہ زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا تھا، اور جیسا کہ اس نے کہا، جیسا کہ پولس نے یہ ہدایت دی تھی، اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کرو۔ میں نے سوچا کہ اس نے افسیوں کو کیوں لکھا، اور ظاہر ہے اس نے افسیوں کو اس وقت لکھا جب وہ قید میں بھی تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا اس نے افسیوں کو خط پہلے لکھا تھا اور کلوسیوں کو دوسرا، یا کلوسیوں کو پہلے اور پھر افسیوں کو، لیکن آپ دونوں خطوط کے درمیان زبردست مماثلت دیکھ سکتے ہیں، اور پھر بھی بہت منفرد۔ اور اس لیے جب اس نے افسیوں کو لکھا جو کہ ایک سرکولر لیٹر تھا، تو اس نے کیا کہا؟ ہر وقت، اور یہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے خود کو دعا کے لیے وقف کر دو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو۔ وہ بیان جو اس نے کلوسیوں کو کہا کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ اب دیکھیں کہ افسیوں کے خط میں وہ اور زیادہ مخصوص ہو کر بات کر رہا ہے۔ جب اس نے کلوسیوں کو لکھا، اس نے کہا دعا کرنا کہ میں انجیل کی بشارت کر سکوں، خدا راستے بنائے، لیکن یہاں اس کا ایک مختلف نکتہ ہے، یہ اس کے لیے ہے، خود کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ کیا یہ دلچسپ نہیں؟ دعا کے لیے اس کی درخواستوں میں 2 مختلف تاکید، پہلا منادی کے لیے راستے کھلنا، دوسرا جب خدا دروازے کھولتا ہے تو یسوع کی خوشخبری کو دلیری سے بتا سکوں۔ تو یہ پہلا زور ہے، اور یہ کلوسیوں میں یہاں پہلی ہدایت ہے، اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کرو، لیکن دوسرا ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ اور اس نے کلوسیوں کو یہ لکھا، وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رومی دنیا مسیحیوں کی بہت مخالف تھی، اور ان مقامی برادریوں کے لوگوں کے لیے، جیسے کلوسیوں یا افسیوں یا دوسری کلیسیاں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے کھلے عام منادی کرنا ان کو دردناک اذیت پہنچا سکتا تھا۔ اور پولس یہ نہیں کہہ رہا ظلم و ستم کا شکار بن جاؤ، وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے، اس طرح جیو کہ آپ کی زندگی اس برادری، اس جگہ کی توجہ حاصل کرے، اور لوگ آپ سے آپ کے ایمان کے بارے میں، وہ آپ سے آپ کی شادی کے بارے میں پوچھیں، وہ آپ سے آپ کے خاندان کے بارے میں پوچھیں، وہ آپ سے اس لحاظ سے سوالات پوچھیں گے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے،
آپ کے پڑوسیوں سے۔ پطرس نے اسی مسئلے پر توجہ دی جب اس نے کپدوکیا، آسیہ اور بطنیہ کے ایمانداروں کو خط لکھا جو رومی دنیا کے دوسرے علاقے تھے، اور اس نے کہا لیکن مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ ویسے جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میں خود سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آخری مرتبہ مجھ سے میری امید کی وجہ کب پوچھی تھی؟ کیا انہوں نے میری طرز زندگی اور ایمان سے اندازہ لگا لیا ہے کہ اب میری امید کے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھتے؟ یہ ایک حیران کن سوال ہے۔ خیر پطرس یہ کہتا ہے نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لعنتان کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں پطرس دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ روح القدس ہمارے رویے اور رد عمل کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو اس مقام تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس کام سے شرمندہ ہوں جو وہ کر رہے ہیں۔ خدا لفظی طور پر اس کو مسیح یسوع کی خوشخبری کے بارے میں ان کے دلوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب دعا اور انجیلی بشارت کے حوالے سے اور ہماری مقامی برادریوں تک پہنچنے کے سلسلے میں خدا نے ایک منفرد انداز میں رسولوں اور دوسروں کو زمین کے کناروں تک جانے کے لیے بلایا، لیکن ایک بار جب انہوں نے کلیسیا قائم کی ان لوگوں کی اکثریت ان برادریوں میں وہیں رہ گئی۔ قصاب، نان بائی، موم بتی بنانے والے جیسا کہ یہ تھا، اور انہوں نے اپنا کاروبار جاری رکھا، وہ اسی برادری میں رہتے رہے۔ یقیناً کچھ اور لوگ بھی تھے جو پولس اور دوسروں کے ساتھ مشنری بننے کے لیے ان برادریوں سے نکلے تھے، اور آج یہ سچ بھی ہے۔ جہاں لوگ یسوع مسیح کی خوشخبری بانٹنے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں جانے کے لیے خدا کی پکار کو محسوس کرتے ہیں، اور پچھلے 200 سالوں میں یہ انجیلی بشارت مسیحیوں میں ناقابل یقین ترقی کر رہی ہے، اور خدا نے اسے کس طرح استعمال کیا۔ مثال کے طور پر زیادہ تر بڑے ہسپتال جو دنیا کے بت پرست علاقوں میں شروع کیے گئے مسیحیوں نے شروع کیے، جو پہلے جسم میں اور پھر روح میں خادم بن گئے۔ تو خدا ان کو استعمال کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کے لیے ہم اپنی برادریوں میں ہیں، ہم ان برادریوں میں رہ رہے ہیں، ہم ان برادریوں میں کام کر رہے ہیں، اور پولس کہہ رہا ہے ہم کس طرح رہتے ہیں۔ یہ ہماری گواہی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اب ہمیں مشنریوں اور باہر جانے والوں کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یسوع مسیح کے لیے اپنے گواہ کے سلسلے میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کے لحاظ سے ایک غور و خوض کا سوال ہے، اور سوال یہ ہے یہ اصول بیرون ملک مشنری اور ہمارے پڑوس میں بشارت کے لیے کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا ہمیں جانے والوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں یقیناً ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی برادریوں کے اندر ایسے طریقے سے رہنے کی بھی ضرورت ہے جو یسوع مسیح کے لیے گواہ ہوں۔ ایسے شاندار طریقے ہیں جن میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک مثال بانٹنا چاہتا ہوں۔ ایک جوڑا جو ہماری کلیسیا کا حصہ تھا، نارم اور بیکی ریٹلینڈ، جب ہم نے فرسٹ فیلوشپ بائبل چرچ شروع کی تھی، اور پھر انہوں نے ایک اور گرجا گھر قائم کرنے میں ہماری مدد کی جسے شروع میں رچ لینڈ بائبل فیلوشپ کہا جاتا تھا، اب وہ ووڈ کریک چرچ کہا جاتا ہے، اور خدا اس کلیسیا کو ایک حیرت انگیز طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن نارم اور بیکی نے چرچ میں ایک تصور متعارف کرایا، اور اس میں کرسمس پارٹیاں شامل تھیں جہاں وہ لوگوں کو صرف کرسمس پارٹی کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے، اور وہ انہیں بتاتے کہ آنے والے لوگ کرسمس کے تجربات بانٹیں گے، اور یوں لوگ آئے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک جوڑے سے سنیں۔ بہت سارے جوڑے تھے جنہیں یہ تجربہ ہوا تھا، لیکن ایک جوڑے نے بتایا کہ اس برادری میں نارم اور بیکی سے کیسے تعلق رکھتے تھے، ان کے پڑوسیوں کے طور پر،
ان تقریبات کے ذریعے وہ یسوع مسیح کو جاننے کا ذریعہ بنے، جو میرے خیال میں بالکل واضح کرتا ہے کہ پولس اور پطرس یہاں ان حوالوں میں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالیں، ڈینس، میں ان لڑکوں میں سے ایک تھا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں نارم ریٹلینڈ سے ملا تھا، جو ابھی ہمارے پڑوس میں آئے تھے۔ ہم نے ایک گلی کا اشتراک کیا جہاں ہم کوڑے دان کو اٹھانے کے لیے اپنا کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کا تعارف کیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے رکنے کو کہا۔ میں نے کہا، اگر آپ اچھے پڑوسی بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسری چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، سیاست یا کچھ بھی، لیکن مذہبی چیزوں کے بارے میں نہیں۔ اور کہا، اچھا۔ شارون، ڈینس نے دراصل میرے ساتھ گلی میں نارم سے ملنے کی کہانی شیئر کی، اور یہ ایک دلچسپ کہانی تھی، لیکن ڈینس کے ساتھ غیر متوقع نہیں تھی۔ میں بیکی سے بعد میں ملا، شاید ایک ہفتہ یا اس کے بعد۔ اس نے مجھے بائبل کے مطالعے کے لیے بلایا۔ میں نے سوچا میں ایک مسیحی ہوں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں پڑوس کی لڑکیوں کے ساتھ ملنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ہم نے کرسمس کی تقریب کرنے اور پورے محلے کو مدعو کرنے کے بارے میں بات کی۔ ہم نے دعوتیں کی، ہم نے پڑوس میں گھوم کر انہیں دعوت نامہ دیا۔ ڈینس، جب شارون نے مجھے کرسمس پارٹی کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا خیال ہے۔ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور پورے محلے میں کرسمس کیرل گانا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ایک جوڑا شیئر کر رہا ہے کہ کرسمس کا ان کے لیے کیا مطلب ہے۔ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تاہم جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں کوئی شراب نہیں تھی، میں نے سوچا یہ ایک عجیب تقریب ہونے والی ہے، لیکن یہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ ہم نے باہر جا کر پورے محلے میں کرسمس کیرل گائے اور رفاقت حاصل کی، اور مجھے اس کے بارے میں بہت اچھا لگا۔ واپس آئے اور ایک جوڑے نے بتایا کہ ان کے لیے کرسمس کا کیا مطلب ہے۔ اس شام یہ سب مجھے سمجھ میں آیا، اور میں نے مسیح کو اپنے نجات دہندے کے طور پر قبول کیا۔ شارون، جیسا کہ میں نے کہا، میں نے واقعی سوچا کہ میں ایک مسیحی ہوں۔ میں بچپن میں چرچ گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں میں واقعی میں سوچتا تھا کہ میں ایک ایماندار ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا جب انہوں نے 4 روحانی قوانین کا اشتراک کیا اور انہوں نے صرف انجیل کی بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کی، کہ مجھے واقعی توبہ کرنے اور مسیح کو اپنے نجات دہندے کے طور پر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اس رات بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح ڈینس اور میں دونوں اس رات ایماندار بن گئے۔ ڈینس، نارم نے اگلے دن شارون اور مجھے چرچ میں مدعو کیا تو ہم چلے گئے۔ در حقیقت آپ پڑھا رہے تھے راشد اس اتوار کی صبح، اور اس وقت اس چرچ میں لوگ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، اور یہ ایک فرد، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس کے 2 بچے تھے اور اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اسے دوسری نوکری مل جائے۔ ٹھیک ہے کہ اگلے اتوار جب ہم چرچ واپس گئے تو وہی نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جب وہ اتوار کو گرجا گھر سے گھر پہنچا تو اس کی دہلیز پر گھرداری کی چیزوں کی 20 سے زیادہ تھیلے اور پیسے تھے۔ اس نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اتفاق کریں گے، یہ اس کی ایک خوبصورت مثال ہے جو پولس نے کلوسیوں کو لکھا تھا۔ وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برتاؤ کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔